غزوہ احد پیش آیا۔ اور غزوہ احد کے اندر امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ اور جل قدر صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ سب سے جو اہم واقعہ پیش آیا، امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کفار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، پیغمبر اسلام کے چچا کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا ہے، میرے محبوب پیغمبر اپنے زبان فیض ترجمان گوہر فیشان سے اہل اسلام اہل ایمان قیامت تک آنے والے مومن مرد ہوں مومن عورتیں ہوں سب ایمان والوں کو بتا دو کہ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنا، راہ للہ اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہداء کا مقام بتایا، اپنے راستے میں قربانی دینے والوں کی عظمت بتائی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالی جنت کے اندر جنت کی نعمتیں اللہ کریم نے جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار فرمائی ہیں، ایمان والوں کو شہداء کو اللہ تعالی جنت کے اندر جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ جنت کا دسترخوان، جنت کے حور و غلمان، جنت کی دودھ کی نہریں، شراباً طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے اور چاندی یاقوت کے بنے ہوئے وہ بنگلے وہ محل اللہ تعالی جنت میں عطا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ شہید سے پوچھیں گے کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی حسرت؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید عرض کرے گا
جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد شہید عرض کرے گا باری تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں برحق ہیں، لیکن ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، جتنی جنت کے اندر اللہ آپ کی نعمتیں ہیں، جس وقت ہم نے آپ کی رضا کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارا سر تن سے جدا ہوا، جسم سے روح نکلی، اے اللہ تیرے راہ میں شہید ہوتے وقت جو لذت، جو مزہ آیا، ہمارا دل چاہتا ہے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم پھر اللہ تیری رضا کے لیے پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تیرے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت میں ایک لذت رکھی ہے، ایک سرور رکھا ہے، ایک کیف رکھا ہے، ایک مزہ رکھا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ کے راستے میں میں محمد شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 100 مرتبہ میں محمد زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں میں محمد شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ حالانکہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام، اور محبوب کا مقام اور عظمت تو تمام شہداء سے، تمام انبیاء سے، تمام کائنات سے اللہ نے حضور کو جو شان دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن تمنا شہادت کی حضور کر رہے ہیں۔ انبیاء نے شہادت مانگی، امام الانبیاء نے شہادت مانگی، امام الانبیاء کی جماعت صحابہ نے شہادت مانگی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء نے، صلحاء نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ ہمیں شہادت دے دے۔ فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک محمدا، اللہ موت شہادت والی دے، اللہ موت بھی محمد عربی کے مدینے والی دے۔ عثمان غنی دعا کر رہے ہیں، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ زندگی سعادت والی ہو، اللہ موت شہادت والی ہو۔ محبوب کے صحابہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، شہداء آئیں گے، کوئی بدر کے شہداء، کوئی احد کے شہداء، کوئی تبوک کے، کوئی یرموک کے، کوئی غزوہ خندق احزاب کے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے شہید آئیں گے، اور فرمایا کہ ایک شہید آئے گا جس کے بارے میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے شہید، فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسولی،
آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میرا چچا امیر حمزہ، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے، میرا شیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، شہیدوں کا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، یہ وہ امیر حمزہ ہے، پیغمبر اسلام کا چچا ہے۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا، کفار نے بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، پیغمبر اسلام حرم میں تشریف فرما ہے، اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہیں، ساتھی نہیں ساتھ۔ ابو جہل نے دیکھا، آ کے حضور کو کہنے لگا کیا منصوبہ بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو؟ محبوب پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر مبارک پہ پتھر مارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے خون جاری ہوا، میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے، حضرت امیر حمزہ کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ جب شام کو گھر میں آتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کو حضرت امیر حمزہ کی باندی نے یہ اطلاع دی کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کمان اٹھائی، چل دیے حرم کی طرف۔ جب حرم میں پہنچے، دیکھا سامنے ابو جہل سامنے کھڑا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اے کافر ابو جہل، کیا تو نے میرے یتیم بھتیجے محمد کو لاوارث سمجھا ہے؟ اس کا کوئی وارث نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے محمد کا بدلہ لینے آیا ہوں، ذرا تیار ہو جاؤ۔ آپ نے وہی کمان ابو جہل کے سر پہ ماری، ابو جہل کو شدید زخمی کیا۔ حضرت امیر حمزہ گھر تشریف لائے، حضور کے سامنے حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، میں نے تیرا انتقام لے لیا۔ ایک مرتبہ کہا، پھر کہا، پھر کہا اے میرے یتیم بھتیجے محمد خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آمنہ کے در یتیم خاموش۔ آخر کار پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا چچا حمزہ اگر مجھ محمد کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے بھتیجے محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو پھر کلمہ پڑھ لے، پھر کلمہ پڑھ لے۔ میں محمد بدلے لینے نہیں آیا، میں محمد انتقام لینے نہیں آیا۔ لوگ مجھ محمد کو پتھر مارتے ہیں، میں محمد پھول برساتا ہوں۔ لوگ جفا کرتے ہیں، میں محمد وفا کرتا ہوں۔ لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، شاعر و مجنون کے تانے دیتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، میں محمد ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں محمد بدلہ لینے نہیں آیا، میرا شان یہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا چچا میں محمد انتقام لینے نہیں آیا، بدلے لینے نہیں آیا، میں محمد اپنے یتیم بھتیجے محمد کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ پھر کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لے، یتیم بھتیجے محمد کی ختم نبوت رسالت کا اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کریم نے تو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے یتیم بھتیجے محمد، اگر تو اس بات سے خوش ہوتا ہے میرا یتیم بھتیجا محمد ذرا خوش ہو جا، پھر محمد گواہ ہو جا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آمنہ کے در یتیم کے سامنے پڑھا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی بات، یہی واقعہ حضرت امیر حمزہ کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ارے نیک نصیب جنہ دے ہوں دے، نیک نصیب جنہ دے ہوں دے، بڑھ ویندے نیک سبب پہ، دل نو صاف کر چا بندہ متا مل پوی وط ربے۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر قسمت دیکھو، پھر عظمت دیکھو، یہی وہ امیر حمزہ آمنہ کے در یتیم کا چچا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا، ٹھیک 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد کے اندر بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ آمنہ کے در یتیم نے غزوہ احد سے پہلے حاجی حضرات جانتے ہیں وہ جو پہاڑ، چھوٹا سا ٹیلہ، چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام جبل رمات ہے، آمنہ کے در یتیم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا، دفاع کے لیے کھڑا کیا۔ محمد کے صحابہ آگے لڑ رہے ہیں، حضور کے کمان میں میرے آقا کی قیادت میں کفار سے جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ادھر 50 صحابہ کھڑے ہوئے، ادھر جنگ ختم ہوئی، وقتی طور پر مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو، آقا کی جماعت کو فتح ہو گئی، کامیابی مل گئی۔ وہ جو صحابہ کھڑے تھے، ادھر جنگ ختم ہوئی، ادھر صحابہ میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا، آمنہ کے لال نے فرمایا جنگ ختم ہو جائے تم یہ مورچہ چھوڑ دینا۔ کچھ نے کہا میرے آقا نے جب تک آقا نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تھوڑا سی ایک غلط فہمی سے ہو گئی، اور کچھ صحابہ نے وہ مقام چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دی۔ جو وہاں سے ایک طرف ہو گئے وہ بھی حق پر تھے، جو وہیں کھڑے رہے وہ بھی حق پر تھے۔ ایک غلط فہمی سی ہو گئی، اسے صحابہ کی غلطی نہیں کہا جاتا، ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ تو جب تھوڑا صحابہ ادھر ہوئے، خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، ادھر سے وہ اپنا لشکر لے کر جگہ کو خالی دیکھا،
ادھر صحابہ حضور کے غلام نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا اور اس سے بڑا نقصان ہوا تو محبوب پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر یعنی ایک مرتبہ یعنی فتح ملی، پھر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، فتح دینا، شکست دینا، آزمائش دینا، خوشی دینا، یہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں اللہ نے ان صحابہ کی ایک تھوڑے سے ایک وہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ان کے اس چھوٹے سے قصور کو معاف کر دیا۔ تو پھر اسی جنگ میں نقصان یہ ہوا، حضور کے صحابہ کافی تعداد میں شہید ہوئے، میرے آقا زخمی ہوئے، اور محبوب کا پیارا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں احد کے پہاڑوں میں حضرت امیر حمزہ ایک جگہ موجود تھے جو کفار سے لڑ رہے تھے، اور کفار نے ایک دم آ کے حضرت امیر حمزہ پہ حملہ کیا اور حضرت نبی کے شیر کو، اللہ اس کے رسول کو شیر کو زمین پر گرایا۔ جب زمین پر گرایا حضرت امیر حمزہ پر وہ حاوی ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا تشدد کیا، ہاتھ کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، زبان کاٹ دی، لب کاٹ دیے، ادھر جو ہے جگر پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا۔ ہندا نے اس کا بھائی مارا گیا، باپ مارا گیا۔ غزوہ بدر میں اس کے رشتہ دار مارے گئے۔ اس نے قسم اٹھائی تھی میں امیر حمزہ کے کلیجے کو چباؤں گی، کلیجہ نکالا گیا۔ اللہ اکبر! پھر اتنی پریشانی ہوئی، ادھر محبوب پیغمبر کو خبر ہوئی، جسے نے آ کے بتایا اے محبوب پیغمبر آپ کا پیارا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ادھر آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آتے جب قریب آئے آ کے دیکھا چچا کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ادھر ہاتھ نہیں، ادھر پاؤں نہیں، ادھر ناک کٹا ہوا، ادھر کان کٹے ہوئے، ادھر منہ کی طرف دیکھا زبان کاٹی ہوئی، ادھر پیٹ چاک کیا ہوا، کلیجہ نکالا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک خون سے لو لہان ہے، جسم چور و چور ہے، جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے۔ میرے آقا کھڑے ہیں، آنکھ رحمت والی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اپنے چچے کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے دروازے پہ دعا کی، اے اللہ اب تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پیارے میرے رشتہ دار، میرے کلمہ پڑھنے والے، اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تیرے دین و اسلام کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے۔ مختصر میں غزوہ احد پورا اگر تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت چاہیے، ایک ایک صحابی کا کردار نرالا ہے اسی غزوہ میں۔ تو امیر حمزہ کے حوالے سے مختصر، ادھر دیکھا حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیا جس کا نام حضرت صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا وہ خاتون آ رہی ہے، میری پھوپھیا حضرت صفیہ آ رہی ہے۔ میرے آقا نے حضرت زبیر کو بلایا، حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا زبیر جلدی جاؤ، روکو، عورت ذات ہے، کہیں بھائی کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہیں حوصلہ نہ چھوڑ جائے، عورت ذات ہے، کہیں جزا فضا نہ کرے، عورت ذات ہے، روکو وہیں روکو۔ ادھر دوڑتی آ رہی تھی اور جب حضرت زبیر نے پیغام دیا آپ رک جائیے، آمنہ کے در یتیم نے فرمایا قدم روک دو۔ جب حضور کی آواز میرے آقا کا پیغام کانوں میں پہنچا، امیر حمزہ کی بہن پیغمبر اسلام کی پھوپھیا صفیہ کے قدم وہیں رک گئے، پھر قدم آگے نہیں اٹھایا، وہیں رک گئی۔ حضور کا پیغام آ گیا ہے، وہیں رک گئی۔ جب رکی حضرت زبیر سے کہنے لگی جاؤ میرے قائد، جاؤ میرے بھتیجے محمد سے کہہ دو میں رونے نہیں آئی، میں جزا فضا کرنے نہیں آئی، میں تو بھائی کو مبارک دینے آئی ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
اور کیسا جذبہ ہے حضور کے، خدا کی قسم صحابہ مرد تو مرد تھے، عورتوں کا اتنا جذبہ ہے۔ کیا کہا حضرت صفیہ نے، میں رونے نہیں آئی، کپڑے پھاڑنے نہیں آئی، میں تو بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں، میں نے خدا کا قرآن پڑھا ہے، محمد کا فرمان پڑھا ہے، میں روتی نہیں۔ روئیں وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، روئیں وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، جبکہ خدا کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے خبردار خبردار، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، میرے راستے میں قتل ہو جائیں، فرمایا کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا کہ بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں۔ اللہ دوسرے مقام میں سورۃ آل عمران چوتھے پارے میں اللہ صاف اعلان فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتی ہے مردہ کہنا نہ کہنا یہ تو دور کی بات ہے، اور خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، میرے راستے میں جو قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، خیال میں بھی نہ لانا، مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ سرتن سے جدا ہو گیا، اللہ بازو کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، چاہے سارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، جسم قیمہ قیمہ بن جائے، قرآن کہتا ہے بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں زندہ زندہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ تم زندہ مردہ کی بات کرتے ہو، عند ربهم یرزقون، انہیں جنت میں رزق بھی دیا جاتا ہے، تم زندہ مردہ کی بات کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتے ہیں وہ خوش ہیں جو اللہ کریم نے اپنے فضل سے انہیں جنت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، انہیں خوشخبری سنا دی گئی، انہیں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ فرمایا کہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پچھلے جو ہیں ہمارے ساتھی ابھی تک شہید ہو کر اللہ کے ہاں نہیں پہنچے، کاش وہ بھی شہید ہو کر ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں عظمت دی ہے، ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرا، زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، ادھر روح پرواز ہوئی، ادھر حوروں نے آ کے استقبال کیا، ادھر روح پرواز ہو گئے، ادھر رب کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کسی کے
عمل کو اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ احد ہے، جس میں نبی کا سکا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور پیغمبر نے فرمایا ہے قیامت تک آنے والے جتنے شہید آئیں گے اسد اللہ و اسد رسولی، فرمایا کہ میرا چچا میرا اور میرے اللہ کا شیر ہے اور تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ تفصیل آئندہ جو عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر مسلمان کو محبوب کی جماعت صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔